سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ طیارہ حادثے کی شفاف انکوائری ہوگی اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سول ایوییشن اور پی آئی اے کے انجینئرز بھی اپنے طور پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایئر بس کے ماہرین بھی آزادانہ تحقیقات کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور چیف ایگزیکٹو بھی ذمہ داری عائد کیے جانے پر عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے حادثوں اور حالیہ حادثے کی رپورٹس جلد از جلد سامنے لائیں گے۔ جہاز گرنے سے آبادی میں جو مالی نقصان ہوا اس کا ازالہ کریں گے، وفاقی وزیر نے کہا۔ پہ اسے 10 لاکھ کیا گیا۔ اور سی ای او پی آئی اے ارشد ملک نے کہا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا بلیک باکس انویسٹیگیشن ٹیم کے سپورٹ کر دیا گیا ہے۔ وفاق کی جانب سے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طیارے کی تحقیقات کے لیے جو معلومات درکار ہوں گی وہ فراہم کی جائیں گی۔ سی ای او پی آئی اے ارشد ملک کا مزید کہنا تھا کہ رات کو ایمرجنسی رسپانس سینٹر کو آپریشنل کیا ہے۔ حادثے میں صرف 2 لوگ بچ پائے ہیں۔ ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے میرے بشمول جو بھی اس میں ثابت ہوا، جو بھی جس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، میں پوری گارنٹی کے ساتھ اپنے سامنے سب کو احتساب کے لیے نہ صرف پیش کروں گا بلکہ مکمل شفاف ایکشن لیا جائے گا، جو کہ حکومت پاکستان کا ایک واضح مینڈیٹ ہے۔ کراچی میں طیارہ حادثہ غفلت یا غلطی، اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ سول ایوییشن کے ذرائع نے طیارے کے رن وے کو چھونے کی تصدیق کر دی ہے۔ طیارے نے دن 2:20 پر پہیے کھلے بغیر رن وے پر لینڈ کیا، پھر پائلٹ نے دوبارہ ٹیک آف کر لیا۔ کپتان کی کنٹرول ٹاور سے ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کریش لینڈنگ سے رن وے پر کافی چنگاریاں بھی اٹھیں۔ اس سے پہلے حادثے میں بچ جانے والے مسافر محمد زبیر نے بھی بتایا تھا کہ جہاز تھوڑا سا رن وے پر چلا، پھر پائلٹ نے جہاز اوپر اڑا لیا۔ 10 سے 15 منٹ جہاز اوپر ہی رہا، پھر پائلٹ نے دوبارہ لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن 2 سے 3 منٹ بعد طیارہ کریش کر گیا۔ ذرائع کے مطابق ممکن ہے کہ رن وے پر لینڈنگ کی کوشش کے دوران جہاز کے انجن کو نقصان پہنچا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے طارق ابوالحسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ طارق، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو عینی شاہدین اور دیگر جو شواہد اکٹھے کیے گئے ان کی بنیاد پر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پہلے ٹچ ڈاؤن ہوا طیارہ، بیلی لینڈنگ کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، طیارے نے دوبارہ پرواز بھری۔ تو جو سول ایوییشن کے حکام ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی پریس کانفرنس ہوئی تو غلام سرور صاحب نے اور ارشد ملک صاحب نے کیا کہا؟ جی بالکل، یہ جو طیارہ حادثہ ہے اس بارے میں بعض جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں وہ بہت انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ ایوییشن انڈسٹری کی ہسٹری میں اس قسم کی مثالیں شاید موجود نہ ہوں کہ ایک وقت میں اتنی ساری چیزیں جہاز کے ساتھ ہوں، اور بعض ایسی ناممکنات بھی ہیں جس پہ دماغ یہ مطلب سوچنے پہ موقف ہے کہ ایسا کیوں، اس طرح کیوں ہوا گیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا ہے، پہلی اپروچ اس نے بنائی ہے تو جہاز کی بلندی بہت زیادہ تھی، جس کے اوپر جہاز کو جو ہے وہ اپروچ کنٹرولر کی طرف سے بتایا گیا۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ کہتے ہیں کہ جہاز کو کنٹرول ٹاور نے ڈیل نہیں کیا ہے، آخری وقت تک سول ایوییشن اتھارٹی کے اپروچ نے جہاز کو ڈیل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایب نارمل تھیں جس کی وجہ سے جہاز کو کنٹرول ٹاور کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ اپروچ نے جو ہے وہ آخری وقت تک جہاز کو ڈیل کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاز کو جب اپروچ ڈیل کر رہا ہے تو وہ کنٹرول روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ریڈار روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز کو فزیکلی دیکھ نہیں رہے۔ جہاز کو جو دیکھ سکتے ہیں وہ کنٹرول ٹاور دیکھ سکتا ہے جہاز کو، لیکن اس پورے معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور کا جو ہے وہ کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ وہاں کنٹرول ٹاور سے اس معاملے میں کوئی بات بتائی گئی ہے۔ جہاز کی بلندی زیادہ تھی، جس پر جہاز کو کہا گیا کہ نیچے آنے کو کہا گیا، جہاں پر جہاز کی بلندی 7000 فٹ ہونی چاہیے تھی وہاں جہاز کی بلندی 10,000 فٹ تھی، جہاں پر ایک اور چیز بتا دیں، یہ جو صورتحال دیکھتے ہوئے شفٹ کیا، کنٹرول ٹاور سے جو شفٹ کیا اور کمیونیکیشن اس طرف چلا گیا، تو یہ یعنی ایس او پی ہوتا ہے ایسا کہ اگر کوئی صورتحال بہت بگڑ رہی ہے تو ایسا کیا جاتا ہے؟ بالکل، کنٹرول جو ہے کنٹرول ٹاور کی طرف گیا ہی نہیں ہے جہاز کا کنٹرول، جو ہے جہاز مکمل طور پر اپروچ ایئر ٹریفک کنٹرولر آفیسر کے انڈر رہا ہے، تو پورا یہیں پر اس طرح کی چیزیں بالکل موجود ہے۔ اگر جہاز میں کوئی اس طرح کا ٹربل دکھ رہا ہو
जैसा एबनॉर्मल था, जहाज़ की बुलंदी ज़्यादा थी और दीगर चीज़ें थी, तो उसकी वजह से शायद ये मुमकिन हो कि अप्रोच के पास ही जहाज़ को रखा गया, जहाज़ कंट्रोल टावर की तरफ नहीं गया। और मैं इस तरह बुलंदी का आपको बता रहा था कि ये चीज़ गैर मामूली थी, और इसके साथ जब जहाज़ को बताया गया तो कप्तान की तरफ से ये जवाब था कि वो इसको मैनेज कर लेगा। और फिर जब जहाज़ लैंडिंग के लिए आया है तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि उसके पहिए खुले हुए नहीं थे, और जिस वक्त जहाज़ के मुतअद्दिद सिस्टम होते हैं जो इस बात को बता रहे होते हैं कि जहाज़ के पहिए नहीं खुले हैं, बहुत सख्त वार्निंग आ रही होती है, बहुत शोर के साथ आ रही होती है, और ये वर्डिंग्स भी होते हैं सिस्टम के कि जो है वो पहिए नहीं खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों पायलट्स की तरफ से इसको नज़रअंदाज करना कि पहिए नहीं खुले हैं, उसके साथ लैंड किया। जहाज़ ने जैसे ही टच किया है रनवे को तो जहाज़ का पहला इंजन, लेफ़्ट साइड का इंजन टकराया तकरीबन रनवे पर 4500 फीट की जो उसकी लेंथ थी वहाँ पर। उसके बाद जो है वो जहाज़ का दूसरा राइट इंजन टकराया है तकरीबन 1000 फीट आगे जाकर, और कोई 10,000 फीट की लंबाई है रनवे की, और कोई 7,500 फीट तक जो है वो जहाज़ के रगड़ खाने के वहाँ पर निशान मौजूद हैं। बाद में जो देखा गया है तो वहाँ पर कुछ डेब्रिस यानी मलबा भी मिला है इंजन के टकराने की वजह से, जो कुछ टुकड़े टूटे हैं वो भी वहाँ पर रनवे से मिले हैं। अब ये ख्याल किया जा रहा है कि जब जहाज़ से दोबारा हाइट उसको लेने को कहा गया है तो जहाज़ 1800 फीट से ज़्यादा की बुलंदी पर नहीं गया है। ख्याल ही किया जाता है कि जब रनवे से इंजन टकराए हैं तो उस वक्त इंजन को नुकसान पहुंचा है, और इसके अलावा जो रनवे के अतराफ कुछ कचरा होता है, धूल मट्टी हुई और दीगर मतलब कोई चीज़ हो सकती है जो कि जहाज़ के इंजन ने सक किया है अपने अंदर, तो एक नुकसान ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कही गई कि जहाज़ के जो इंजन ऑयल है, उस इंजन ऑयल का जो टैंक है वो उसको नुकसान पहुंचा है, इंजन ऑयल लीक हुआ है। तीसरी ये कि शायद फ्यूल के जो पाइप है वो भी टूटा है, जिसकी वजह से फ्यूल भी कमी हुई है। लेकिन हैरतंगेज़ तौर पर जहाज़ के कप्तान की तरफ से इस तरह के इशारे नहीं मिले कि जहाज़ को इमरजेंसी है, फ्यूल कम हो गया है, या आग लगने की भी इत्तला इंजन्स में, जैसा बात ऐनी शाहिदीन की तरफ से बात आई है। लेकिन जो कन्वर्सेशन हुई है उसके अंदर कहीं इस बात का तज़किरा नहीं है कि जहाज़ के अंदर इंजन के अंदर आग लगी है। और दूसरी कोशिश के अंदर जब जहाज़ लैंड करने के लिए आ रहा है उस वक्त भी जहाज़ के व्हील्स जो हैं वो बंद हैं, और उस वक्त भी ये नहीं बताया गया कि कोई आग लगी है। आखिरी बात जो बताई आ रही है उसके अंदर ये है कि इंजन शट डाउन हो गए हैं। अब इसके ऊपर भी तय हो रही है कि उसने पायलट के अल्फाज इंजन हैं या इंजन्स हैं, तो इसके ऊपर भी ये क्लियर नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें पूरे मामले के अंदर ऐसी हैं जो कि यकीन नहीं आ रहा कि इस किस्म का भी कोई जो है वो मामला पेश आ सकता है। और बहरहाल इन तमाम कोताहियाँ भी इसमें नज़र आ रही हैं, गलतियाँ भी नज़र आ रही हैं, और इस बात को भी जो है वो समझ में आ रहा है कि जहाज़ के कप्तान ने अपनी बुलंदी क्यों ज़्यादा रखी। क्या जिस वक्त जहाज़ लाहौर से चला था उस वक्त इंजन्स के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसने कोशिश ये की कि मैं जहाज़ की बुलंदी ज़्यादा रखूं, और ताकि जो है अगर मुझे गो डाउन वो करना पड़े, हमें जो है वो जहाज़ को दोबारा चक्कर लगाना पड़े तो उसके पास रिस्पांस टाइम हो। तो ये वो सवालात हैं जिसका अभी जायज़ा लिया जा रहा है, और यही सवालात हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर हवाबाजी की ग़ुलाम सरवर ख़ान से, तो जब हमने उनसे ये सवाल किए तो उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए इंतज़ार करना है कि जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया गया है वो इस बारे में क्या तहक़ीक़ात करता है, तो जहाज़ को क्या मसाइल दरपेश हुए इस बारे में जो है वो कोई बात ग़ुलाम सरवर आवान जो सूबाई वफाकी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी हैं उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किए। दूसरी तरफ PIA के CEO मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो अपने आप को इस एहतसाब के लिए पेश करते हैं, और जो भी इस मामले के अंदर ज़िम्मेदार पाया गया उसके लिए जो भी हुकूमत सज़ा मुकर्रर करेगी उसके लिए हम तैयार होंगे। और उन्होंने कहा कि हमें जो भी मालूमात दरकार होंगी वो मुहैया की जाएंगी। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जो बोर्ड बनाया गया है उसकी भी जो हैयत है उसके ऊपर ज़रूर सवालात उठाए गए हैं, और ये सवाल किया भी गया वहाँ पर वफाकी वज़ीर से कि इसके अंदर 4 अरकान जो हैं उनमें से 3 का ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से है, और ये तमाम वो लोग हैं जिनको सिविल एयरक्राफ्ट का वो तजुर्बा नहीं होता जो कि इंडस्ट्री के दीगर लोगों को जो कि सिविल एयरक्राफ्ट्स को और कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को डील करते हैं। ताहम उनका इसके ऊपर इसार ये था कि ये क्वालिफाइड हैं और इस पर कर सकेंगे, लेकिन माजी में हम जो चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं उसके अंदर इस बात की जो है वो हमेशा क्वेश्चंस रही है कि क्या काबिलियत होती है मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करने वालों की कि वो इस काबिल भी हों कि वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। जी ठीक है, तारिक अबुल हसन हमें बड़ा तफसीली तौर पर उन्होंने पूरी सूरत हाल से आगाह किया, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात उठाए गए उस पर भी ब्रीफ किया। बहुत शुक्रिया तारिक आपका।
کوئی گھر والوں کو سرپرائز دینے کے لیے بغیر بتائے آ رہا تھا اور کوئی عید کی خوشیاں بانٹنے بتا کر اور پوری تیاریوں سے آ رہا تھا، مگر اتنے پیارے اور اتنے سارے لوگ سب کو روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ طیارہ حادثے میں شہید افراد کی نماز جنازہ کراچی کی مختلف مساجد میں ادا کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے علی عمران سید۔ عید الفطر سے قرب کراچی کے کئی گھرانوں میں خوشیوں کے بجائے صفِ ماتم بچھ گئی۔ شہید میجر شہریار فضل، اہلیہ اور 2 ننھے بچوں کی نماز جنازہ مسجد علی بہادر آباد میں ادا کی گئی۔ اہل محلہ کے مطابق میجر شہریار گھر والوں کو سرپرائز دینے کی غرض سے بغیر بتائے کراچی آ رہے تھے۔ شہید وقاص طارق و ندا وقاص کی نماز جنازہ جامع مسجد عثمانیہ میں ادا کی گئی۔ لیفٹیننٹ شہیر کی نماز جنازہ ناظم آباد جامع مسجد گول مارکیٹ میں ادا کی گئی۔ اس دوران رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ شہید لیفٹیننٹ بالاج کی نماز جنازہ مسجد عائشہ بحریہ ٹاؤن میں ادا کی گئی۔ طیارہ حادثے میں شہید مختلف افراد کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر شہادت سے ہمکنار افراد کی نماز جنازہ میں ہر ایک افسردہ تھا، کیوں نہ ہو کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے خواہش مندوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی طیارہ حادثے میں سینئر صحافی انصار نقوی بھی جاں بحق ہو گئے۔ ان کے بیٹے شاہزیب انصار نے بتایا کہ انصار نقوی اب دنیا میں نہیں رہے۔ یہ ان کے خاندان کے لیے بڑا سانحہ اور دکھ کا لمحہ ہے، ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ شاہزیب انصار نے کہا کہ تمام احباب اور دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ انصار نقوی 12 برس اخبار دی نیوز، 13 برس جیو نیوز سے وابستہ رہے۔ سینئر صحافی انصار نقوی چینل 24 کے نیوز ڈائریکٹر پروگرامنگ بھی رہے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت کے لیے ڈی این اے نتائج آنے میں 21 دن لگ سکتے ہیں۔ اب تک 47 لواحقین نے اپنے ڈی این اے کے لیے نمونے جمع کرائے ہیں۔ تمام ڈی این اے جامعہ کراچی کی لیب میں ہوں گے جو اعلیٰ معیار کی لیبارٹری ہے۔ دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ طیارے کی زد میں آ کر 19 مکانات متاثر ہوئے ہیں، 10 گاڑیاں اور 3 موٹر سائیکلیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ شہریوں سے مطالبہ ہے کہ عید سادگی سے منائیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے نماز عید سمیت دیگر مذاہب کے لوگ اپنی عبادات ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاپنگ مالز اور مارکیٹس دیر تک کھلے رکھنے پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے نماز عید سمیت دیگر مذاہب کے لوگ اپنی عبادات ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے چاند کی رویت کے سوال پر ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ عید پر گلے ملنا شرعی نہیں، یہ ایک معاشرتی طریقہ ہے۔